أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور چونکہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اور جب بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم نہ ہوگی ان کو اور انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ نہ ہوگا تو پھر ان کو اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا. یہاں چونکہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، اور حضرت حاجرہ، حضرت قنطورہ اور حضرت سارہ. سارہ سے تو حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی بہت طویل عمر کے بعد جا کر، یعنی ایک لمبی عمر، جو کہ لمبی عمر تک بچے نہیں تھے. اخیر عمر میں اللہ عزت نے اسحاق علیہ السلام کو بطور تحفہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بدن سے، تو یہ کافی طویل زندگی کے بعد. پھر اس کے بعد چونکہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، اور حضرت حاجرہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا ہے. حضرت قنطورہ سے مدین پیدا ہوئے تھے، اور ان سے شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. بعد میں بہت دور جا کر شعیب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کی سسر بھی ہیں. اور اسی طرح یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی نسل میں 4000 انبیاء کرام آئے. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف بھی تھے. آج میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے، چونکہ سورہ یوسف ہمارا یہ جو درس کا حصہ ہے، اور آج درس ثانی ہے ہمارا، اسی پر ہم آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کچھ آیات پڑھی، اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، اور عبرت انگیز بھی ہے، عبرت آموز بھی ہے. اور یوسف علیہ السلام کی جو ایک طویل زندگی اپنے گھر سے باہر گزری، اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، حالت غربت میں بھی گزری، اور حالت ایک طریقے سے یتیم تو نہیں تھے لیکن یتیمی کسی حالت میں گزری، اور دیار غیر میں گزری.
تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل فرمایا قرآن مقدس کو عربی میں، شاید کہ تم لوگ اس سے عقل پکڑو، تم اس کو سمجھو، چونکہ عربی ایک فصیح زبان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عربی جو ہے دنیا کی تمام ان علاقوں میں بولی جاتی ہے جو بالکل درمیان ہے، وسط ہے، اور ہر طرف جو ہے گویا کہ پوری دنیا کی ایک عالمی زبان ہے عربی زبان، اور ہر طرف جو ہے گویا کہ اس کو سمجھا اور بولا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس کو عربی میں نازل فرمایا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، احسن القصص، بہترین قصوں میں سے ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، جبکہ یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں قرآن مقدس میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس سے خبر نہ تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تاکہ بنی اسرائیل کو یہ جواب دے سکیں کہ بنی اسرائیل کا اصل میں فلسطین سے مصر جانے کا سبب کیا تھا، اس کو واضح کیا جائے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، یہ سارے کے سارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ابتدائی آیات تھی اور انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئندہ کا سبق ہوگا، یہ خواب، اس خواب کی تعبیر چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے چھپائی اور بیٹوں سے چھپائی اور ان کو منع کیا، انشاءاللہ کل مزید اس پر آگے انشاءاللہ درس کا سلسلہ چلے گا۔ السلام علیکم، سراج علی ابن عمر صادق، جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی دبائیں۔ السلام علیکم۔